بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی لا اول له ولا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا کتاب بعد کتابه ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امته سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وكل من تبعهم بإحسان بعد وبعد 14ویں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں تمام منتظمین اور شرکاء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس مجلس کے صدر محترم حضرت صاحبزادہ پیر محمد اویس قادری صاحب زید مجدہم سجادہ آستانہ عالیہ کھرپڑ شریف اور مہمانان گرامی پیر طریقت میاں معروف احمد نقشبندی صاحب، پیر طریقت آغا سید حبیب اللہ شاہ صاحب کوئٹہ والے، پیر طریقت صاحبزادہ علامہ فائز محمود الوری صاحب، مناظر اسلام مفتی محمد انوار حنفی صاحب، مفتی محمد حسن علی رضوی صاحب، کانفرنس کے منتظمین علامہ حافظ محمد احسن معینی صاحب، علامہ عبد الوحید نوری صاحب، علامہ محمد یونس قادری صاحب اور مقامی انتظامیہ کے سربراہ، ان کو معاونت فراہم کرنے والے اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی، اور اسٹیج پر دائیں بائیں پیچھے تشریف فرما ہمارے اجلاء اکابر افاضل حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء اہل سنت، ہماری دینی مدارس و جامعات کے اساتذہ کرام، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس جامع مسجد مینارہ رضا کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے، اس لیے اس مسجد کے خطیب محترم
اور انتظامیہ کے ارکان ہمارے تشکر کے مستحق ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں یہ لفظ مینارہ رائج ہے، ورنہ اصل عربی زبان منار ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ منار ہے، اور منار کے معنی نور اور روشنی کی جگہ۔ یہ جو مساجد کے ساتھ منار ہیں، یہ اس لیے نام رکھا گیا کہ قرون اولیٰ میں جب صحرا ہوتے تھے، بیابان ہوتے تھے، وسیع و عریض علاقے ہوتے تھے، تو مسافروں کی رہنمائی کے لیے ان مناروں پر روشنی رکھی جاتی تھی تاکہ دور سے آنے والوں کو منزل کا پتہ چل جائے۔ اس معنویت کی وجہ سے اسے منار کہا گیا، اور ایک تفسیر المنار بھی موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں چونکہ مینارہ متعارف ہو گیا ہے تو عرف بھی قابل قبول ہے اور درست ہے۔ سب سے پہلے میں اس سلسلہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے مؤسس اور بانی اور رہنما حضرت عالم ربانی، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سائیں علامہ سردار احمد عالم قادری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اللہ تعالی ان کی قبر مبارک کو منور و معطر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کے جو سجادہ اور صاحبزادہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی روحانی، علمی اور شریعت و طریقت کی وراثتوں کا امین بنائے، اور ان کا فیضان اس خطے پر اور اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ ہمارے ہاں سجادگی کی مسندیں تو بہت ہیں، مراکز بھی بہت ہیں، لیکن ایسی مسندیں چند ہیں کہ جہاں ایسے بزرگ مسند نشین ہوں جو علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، تدین و تشرع کے اعتبار سے اپنے بزرگوں کی وراثت کے صحیح جانشین ہوں۔ اور چونکہ حضرت قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری اس معیار پر پورا اترتے تھے، تو میں انہیں سب کے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ، ایک اسوہ، ایک قدوہ قرار دے سکتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے جو ہمارے مراکز طریقت ویران ہیں، وہاں پر بھی اللہ کرے کہ علم کا، ہدایت کا، تقوی کا، کرامت کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ اس کے بعد چند ضروری گزارشات پیش کروں گا۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ
علامہ حامد سرفراز صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے دل نشیں انداز میں مفصل اور مدلل بیان کیا۔ میں اسی موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا اور حالات حاضرہ پر اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تاجدار کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، امام الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ساری جماعت انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ ویسے تو آپ کے فضائل، امتیازات اور تخصصات سینکڑوں اور ہزاروں میں ہیں، لیکن نمایاں طور پر میرے آقا و مولا نے جو بیان کیا، میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ پہلے آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جامع الکلام کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا اللہ نے آپ کو یہ ملکہ، یہ کمال، یہ شان اعجاز عطا فرمائی تھی کہ آپ چند لفظوں پر ایک جملے میں معانی کے سمندر کو سمو دیتے تھے، اور محدثین کرام نے آپ کی زبان مبارک سے ایسے جوامع الکلم کو جمع کیا ہے کہ جن کے بارے میں محققین نے کہا اگر اور ہدایت کا سامان کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ ایک ایک جملہ ہدایت کے لیے کامل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تبارک و تعالی نے میری ذات میں، میری وجاہت میں ایسا رعب، دبدبہ اور شوکت پیدا کی تھی کہ مہینے کی مسافت سے کسی کی نظر پڑ جاتی تو میرے آقا کی جلالت سے مروب ہو جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ پچھلی امتیں، پچھلے انبیاء کرام کی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ انہوں نے عبادت ادا کرنی ہے تو اپنی عبادت گاہ میں جائیں گے، صومعہ میں، بیعہ میں، کنیسہ میں، جو ان کی معبد تھے ان میں جا کر عبادت کرنی پڑتی تھی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اور ساری زمین کو پاک قرار دے دیا کہ اگر خشک زمین ہے اور کوئی نظر آنے والی نجاست نہیں ہے تو آپ اس زمین پر قبلہ رو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر میرے آقا و مولا نے فرمایا احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، فرمایا
کہ پچھلی امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، پچھلی امتوں پر زکوٰۃ و صدقات کا مال حلال نہیں تھا، قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا، وہ صدقات پیش کرتے، کھلے میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا، اور اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا ڈالتی تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ صدقہ قبول ہو گیا، اور آسمان سے آگ آ کر نہ جلاتی تو اس بات کا اشتہار ہوتا کہ سجدہ ریجیکٹ ہو گیا اور رد ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی عید الاضحیٰ کے ایام آئیں گے، لوگ بڑے بڑے 1 ملین 2 ملین کے جانور لیں گے، سجائیں گے، گلی کوچوں میں گھمائیں گے، سوشل میڈیا پر نمائش کریں گے، لیکن کسی کو کیا خبر کہ 20 لاکھ والے کی قربانی قبول ہوئی ہے یا 10,000 والے کی قبول ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ماضی کی امتوں کی طرح آج بھی رزلٹ ڈکلیئر ہو جاتا آن دی اسپاٹ تو یہ بڑے بڑی شانوں والے کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ تو پھر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، تو نے اپنی شان کریمی سے جس طرح دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا، اسی طرح قیامت میں اور محشر میں بھی ہمارے عیوب کو اپنے دامان رحمت میں اور دامان مصطفیٰ میں پناہ عطا فرمانا، کیونکہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو یہ ہمارے آقا کا ہم پر احسان ہے، ورنہ قرآن میں ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب آپ اپنے امتیوں کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی مقبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی اور اسے جلا ڈالا، اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ قال لأقتلنک، جس کی قربانی رد ہوئی قابیل نے اب حابیل سے کہا کہ میں ضرور بے ضرور تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پر کسی کا زور، زبردستی، دھونس، دادا گیری نہیں چلتی، وہ تو صرف تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ، مجھ سے پہلے نبی ایک علاقے کے لیے آتا، ایک بستی کے لیے آتا، ایک برادری اور قوم کے لیے آتا، ایک خاص زمانے کے لیے آتا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے قیامت تک کے سب زمانوں کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، لہذا آپ کی رسالت انسانوں تک محدود نہیں، آپ کی امت میں انسان بھی ہیں، ملائک بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، اور یہ ساری مخلوقات۔ آپ کے تو علم میں ہے نا کہ سنگریزوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو تو پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے آج بھی یاد ہے
کہ میں مکے میں جس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی۔ یہ حضور کے بچپن اور لڑکپن کا واقعہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، میری ذات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک آپ کا سکہ چلے گا، قیامت تک آپ کی رسالت چلے گی، قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی، اور آپ بھی قیامت تک کے لیے نبی رہیں گے۔ یہ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ جو قادیانی یہ بحث کریں کہ یہ خاتم ہے، یہ خاتم ہے، ختم کے معنی کیا ہیں، اس کی مراد کیا ہے، تو یہ بحث نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ بحث وہاں ہوتی ہے جو کلمہ مؤول ہو، جس کی تاویل کی جا سکتی ہو، جس کی توجیہ کی جا سکتی ہو، تو پھر بات کی جاتی ہے کہ کون سی تاویل معتبر ہے، کون سی توجیہ معتبر ہے اور کون سی معتبر نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بحث اس لیے نہیں کی جائے گی کہ جو قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالہ ہو وہاں بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیوں کہ میرے آقا و مولا کے بعد، جو اس نبوت و رسالت کے بعد جو اس کائنات کا سب سے بہترین انسانی اثاثہ تھا، وہ صحابہ کرام تھے، اور جب پہلا فتنہ میرے آقا و مولا کے وصال فرمانے کے بعد برپا ہوا تو وہ انکار ختم نبوت کا تھا۔ تو تب قرن اول میں سب نے فیصلہ کیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے، اور یہ قطعی ہے، یہ مؤول نہیں ہے، اس پر بحث نہیں کی جائے گی، اور یہ فیصلہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر نے کیا، اور پوری جماعت صحابہ میں کسی ایک کا بھی تخلف ثابت نہیں ہے۔ تو اجماع قطعی کلی صحابہ کا ہو گیا کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں آخر النبیین۔ یہ قطعی الثبوت ہے، یہ قطعی الدلالت ہے، اس لیے اس پر کوئی لفظی بحث نہیں کی جائے گی۔ اس لیے یہ جو بنیادی موقف ہے کہ ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے، یہ صحابہ کرام کے اجماعی، قطعی اور کلی سے ثابت ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جائے گی اور نہ کسی بحث کی کوئی گنجائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے، کوئی متنبی جھوٹا مدعی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے تم سچے نبی ہو تو معجزہ پیش کرو، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ جھوٹے مدعی نبوت سے نبوت کی دلیل کے طور پر معجزے کا مطالبہ وہ کرے گا جو آپ کے بعد اجرائے نبوت کا قائل ہو، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کسی اصلی، ذلی،
بروزی، ڈپلیکیٹ، مصنع نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ چھوٹتے ہی کہے گا کہ تم مرتد ہو، کافر ہو اور اسلام سے خارج ہو۔ اس کے بعد کہ یہ امت کے قرن اول نے، قرن صحابہ نے اجماع کلی قطعی سے ریاست کی سطح پر طے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد پاکستان کی ریاست کو یہ اعزاز دیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنے اجماعی قطعی کلی کے ساتھ یہ طے کیا کہ حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، خواہ وہ قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو، وہ مرتد ہیں، وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ ہمارا پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری آئینی ترمیم ہے، اور یہ عجب اتفاق ہے کہ پہلا فیصلہ حضرت صدیق اکبر نے کیا، اور یہ جو آخری فیصلہ ہے اس کی قرارداد آپ کی اولاد امجاد میں قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، قائد جمعیت علماء پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے قرارداد پیش کی۔ شاہ احمد نورانی تو ہمارے علماء کو ہر سال بتانا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں نے قرارداد پیش کی، قرارداد صرف ایک شخص نے پیش کی، اس کو محرک کہتے ہیں، اور وہ تھے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی۔ باقی 27 ممبران نے تائید کی، ان کو سیکنڈر کہتے ہیں، ان کو مؤید کہتے ہیں۔ تائید کرنے والے اس میں علماء بھی تھے اور غیر علماء بھی تھے جب پارلیمنٹ میں پیش ہوئی، لیکن 2 علماء ایسے تھے، جمعیت علماء اسلام کے مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا عبدالحکیم کہ جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے، لیکن تائید میں بھی ان کے دستخط موجود نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے تھے۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے بحث میں حصہ لیا، لیکن قرارداد کی تائید میں یہ سارا ریکارڈ پر ہے، یہ قومی اسمبلی میں یہ ریکارڈ موجود ہے، کوئی بھی چاہے تو جا کر لے سکتا ہے۔ اب آج کل ہمارے لبرل میڈیا بعض اوقات حکمران بھی کہتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ دینا ریاست کا کام ہے۔ جو انفرادی فتوے دیتے ہیں اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ہمیں قبول ہے، لیکن ریاست کا سربراہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق جیسا تو ہو، جو آئے میدان میں اور فتویٰ دے۔ تو اگر اسلام پر کوئی وقت آئے گا، اگر ختم نبوت پر کوئی وقت آئے گا، اگر ناموس رسالت پر کوئی وقت آئے گا اور ریاست غیر جانبدار ہو کر بیٹھ جائے، تو پھر غلامان مصطفیٰ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آئیں اور فتویٰ جاری کریں، اور جب بھی وقت آئے گا فتویٰ جاری کریں گے، اور اس کے لیے کسی ریاست کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ وقت پہلے بھی آتا رہا ہے، اور یہ وقت
آگے بھی کبھی آ سکتا ہے۔ تو علماء حق اور علماء ربانیین کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ریاست ہمیں بتائے کہ اسلام آباد میں وہ کون سا دفتر ہے جو تکفیر کے فتوے جاری کرتا ہے، تاکہ ہم جائیں اور بتائیں کہ حضور مسئلہ ہے، آئیے فتویٰ جاری کیجیے۔ لیکن جب ریاست دین کے معاملے میں امپارشل اور غیر جانبدار ہو جائے تو پھر ان غلامان مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے، عاجز بندوں کی، کہ وہ میدان میں آئیں گے اور انشاءاللہ فتویٰ صادر کریں گے اور تاریخ کے صفحات پر شہادت رقم کریں گے۔ اس لیے میں ایک کانفرنس میں گیا اسلام آباد میریٹ میں، تو ایک این جی او کی بیگم نے کہا کہ اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، یہ مولویوں کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے کہ مولوی ٹھیکیدار ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ جب کوئی ڈاکو اور چور عمارت میں نقب لگائے اس ہاتھ کو توڑ دے، اس کی شوکت کو توڑ دے اور پھر باب نبوت پر پہرا دے۔ یہ پہرا دیا جاتا رہا ہے اور یہ پہرا دیا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یہ شہادت دی جاتی رہی ہے اور دی جاتی رہے گی، اور اس ذمہ داری سے آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی، دل و دماغ کے دریچے بند نہیں کیے جائیں گے۔ نواز شریف کا پچھلا دور تھا، اتحاد تنظیمات پاکستان کا ان کے ساتھ اجلاس تھا، سارے عمائدین سلطنت اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان اختر بھی بیٹھے تھے۔ تو یہ مسئلہ آیا تو میں نے کہا حضور والا اگر کوئی پوچھے، کوئی کہے کہ معاذ اللہ اللہ ظالم ہے، تو ہم کہیں گے آپ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ کفر ہے۔ میں نے کہا میں اور مفتی تقی عثمانی اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو ہمیں یہ شعبہ چھوڑ دینا چاہیے، کوئی ریڑھی اور ٹھیلا لگانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری ادا کی جائے گی، ادا کی جاتی رہی ہے۔ اور 1953 میں جب پہلی تحریک ختم نبوت چلی تو مجاہد ملت اور مجاہد ختم نبوت علامہ محمد عبدالستار خان نیازی اور علامہ سید خلیل احمد الوری جو جامعہ مسجد وزیر خان کے خطیب تھے، علامہ ابوالحسنات کے صاحبزادے، علامہ سید ابوالبرکات کے بھتیجے، ان دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی۔ کس جرم میں؟ ختم نبوت کا پرچم بلند کرنے کے جرم میں۔ تو جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی
سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ تو اس لیے، اور جب مجاہد ملت سے کہا گیا کہ آپ کی سزائے موت کا فیصلہ صادر ہو چکا، انہوں نے کہا بھی کسی کارخانے میں وہ گولی بنی ہی نہیں جو عبدالستار نیازی کے سینے سے پار ہو جائے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے۔ اور ابھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہم پھر میدان میں آئے۔ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تو ہم نے آ کر اپنا موقف پیش کیا، لکھ کر ان کو دیا۔ کیوں کہ اس ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگایا جاتا رہا ہے اور لگایا جاتا رہے گا۔ اس لیے میں اس قوم سے کہتا ہوں، یہ جو ایک رات میں قوالوں اور نعت خوانوں پر ہزاروں اور لاکھوں روپے نچھاور کرتے ہیں، بلکہ ایک مترفزہ نعت خواں نے ٹی وی پر کہا، پوچھا کہ ایک رات میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنے ملے؟ کہا 25 لاکھ۔ تو جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو یہ قوال، یہ نعت خواں، یہ جعلی عامل کہیں پہلی صف میں نظر آئے؟ زور سے جواب دو۔ پچھلی صف میں نظر آئے؟ کہیں بھی نظر آئے؟ تو پھر یہ قوم پاگل ہے کہ ایک خوشگلو کو ایک رات میں ہزاروں لاکھوں دے، اور جو پورا مہینہ مسند پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر پڑھائیں، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائیں، ممبر پر بیٹھ کر حق کا پیغام پہنچائیں، مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کریں، ان کو تو آپ مہینے اور سال میں بھی نہ دیں۔ تو یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ تو یہ آپ سے بھی سوال ہے، اپنے آپ سے سوال کرو کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ یا تو ثابت کرو کہ جب وقت آیا تو یہ لوگ میدان میں تھے، تو میدان میں جو ایک معذور بندہ تھا۔ سنتے رہیں، بات سنیں۔ اس لیے ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما، ہماری عقیدتوں کا مرکز وہ ہیں کہ جب دین پر وقت آئے تو میدان میں آپ کو فرنٹ لائن میں نظر آئیں۔ جب چیف جسٹس نے لکھا کہ آئین میں اقلیتوں کے حقوق ہیں، انہوں نے لکھا کہ آئین میں بنیادی حقوق ہیں، تو ہم نے کہا حضور والا، روزانہ آپ کے منہ سے 10 بار سنتے آئین پاکستان، تو جس آئین پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور بنیادی حقوق لکھے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی۔ یہ حقوق جو ہیں یہ قانون کے تابع ہیں، یہ حقوق امن عامہ کے تابع ہیں، یہ حقوق مادر پدر آزاد نہیں ہیں، اخلاقیات کے تابع ہیں۔ تو جب تابع ہیں اور جب آئین میں لکھا ہے
کہ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، کوئی بھی عنوان ہو، جو منکر ختم نبوت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جب سپریم کورٹ کے 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی مذہبی علامات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اگر یہ کرتے ہیں تو یہ قانون کو توڑتے ہیں، یہ آئین کو توڑتے ہیں۔ تو پھر آپ نے تو آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وہ آپ کا حلف کہاں گیا؟ جتنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ آئین کے تحفظ کی قسم اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ تو آپ اپنی قسم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اگر توڑیں گے تو منصب چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ لیکن 1974 میں دوسری آئینی ترمیم میں جتنا ہو چکا، کچھ کام آپ کے حصے کا باقی ہے۔ صرف ریاست کے 2 عہدے ہیں، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان۔ ان کے حلف میں اقرار عقیدہ ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت شامل ہے، لیکن سارے وفاقی وزراء، سارے صوبائی وزراء، ساری افواج کے سربراہان، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان، پارلیمنٹیرین ان کے حلف میں شامل نہیں ہے، اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ان کے حلف میں بھی شامل کیا جائے۔ لہذا اگر آپ یہ سمجھیں کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے تقاضے پورے ہو گئے، نہیں، اب بھی باقی ہیں۔ اب بھی آپ کو جاگتے رہنا ہوگا، اب بھی آپ کو بیدار رہنا ہوگا۔ وہ ایک مرتبہ سپاہ صحابہ کے حضرات نے کراچی میں عظمت صحابہ کا جلوس نکالا۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ مبارک ہو، یہ بدعت تھا آپ کے نزدیک، لیکن اب مشروع ہو گیا ہے، آپ نے نکالا ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟ حضرت فاروق اعظم کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ حضرت عثمان کی عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ حضرت علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم؟ میں نے کہا ان میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے۔ تو اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، آپ کو مبارک ہو، لیکن ذرا دل کو حوصلہ دے کر ایک جلوس اس آقا کی عظمت کا بھی نکال دو کہ جن کی نسبت غلامی نے صحابہ کو عظمتیں عطا کی۔ اور یہ بات صحابہ خود بیان فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، حج کرنے آئے، مکے کی پہاڑیوں میں چلے گئے، کسی نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، اسلام آپ کی خلافت میں سپر پاور بن گیا ہے۔ 2 سپر پاورز، پرشین امپائر کسرا
اور رومن امپائر قیصر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو چکے ہیں، تو یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے عزیز، یہ آنسو رنج و الم کے نہیں، دکھ اور درد کے نہیں، کرب کے نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں کہ میں ان پہاڑوں میں لڑکپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور رات کو جب اونٹوں کو لے کر آتا تو ایک کو پکڑ کے باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے، وہ مجھے پیٹا کرتے کہ نالائق عمر، یہ 30-40 اونٹ تم سے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو کہا کہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 40-50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اور ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور ایک وہ مسلمان اور ایک آج کے مسلمان۔ اسلام کا مرثیہ کسی نے لکھا ہے کہ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے۔ آج 85 لاکھ یہودی اور 1 ارب 50-60 کروڑ مسلمان، اور فلسطینیوں کا جو حال ہے، 57 مسلم ممالک، ان میں سے کوئی ان کی مدد کو پہنچا؟ ان کی دینی اور ملی غیرت و حمیت کو کیا ہوا؟ اور وہ سرزمین ہے کہ شب معراج آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے ہمارے آقا و مولا کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور اس زمین نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کے قدموں کو چومنے کا شرف حاصل کیا۔ آج وہاں مسلمانوں پر اس دور کے فرعون، نمرود، جابرین، ظالمین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور امت مدد کو نہیں پہنچ پا رہی۔ ہمارے جینے کا کوئی جواز ہے؟ کل اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے تو اس امت کے پاس کوئی جواز ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہمارے حکمران دینی اور ملی غیرت و حمیت سے عاری ہیں 57 مسلم ممالک کے، ان کی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ فتویٰ نہ دو، آؤ نا میدان میں، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ کمزور پسے ہوئے مرد، عورتیں اور بچے فریاد کر رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا لنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ اس ظالموں کی بستی سے جہاں ہمارا دین، ایمان، جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے، نکال دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا،
ہمیں اپنی طرف سے کوئی ولی کوئی نصیر عطا فرما، تو یہ ولی اور نصیر تو ان حکمرانوں کو بننا چاہیے تھا، یہ ہماری افواج کو بننا چاہیے تھا، ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ نہیں پہنچے۔ 35,000 شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات شہادات مقبولہ مرضیہ نصیب فرمائے۔ 50-60 ہزار زخمی ہیں، ان کا تمام شہری ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ یہ پوری امت کا فرض ہے۔ فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ جن کی سرحدیں ان سے مل رہی ہیں وہ اٹھیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں، وہ ناکافی ہوں تو بعد والے آئیں، وہ ناکافی ہوں تو بعد والے آئیں، لیکن امت اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشمنان دین نے مشورہ کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو دشمن کو تو پتہ ہے کہ مومن کے اندر اگر کوئی کرنٹ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی توانائی ہے، کوئی ہمت ہے، تو وہ روح محمد سے ہے، وہ نسبت غلامی مصطفیٰ سے ہے۔ یہ نسبت مستحکم ہے تو مومن توانا ہے، جری ہے، بہادر ہے، اور یہ نسبت نکل جائے تو انہوں نے کہا کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ اس لیے روح محمد اور نسبت غلامی مصطفیٰ میرے عزیزوں سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ اس امت کو ایک بار پھر قرض چکانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے، اور دوسرا ہماری طاقت یہ مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، اور پیران طریقت میں سے وہ ہیں جو عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں۔ تو امت کو ان کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جب کرونا کے زمانے میں ہمیں ایوان صدر و ایوان وزیر اعظم میں بلا کر کہا گیا کہ سعودیہ کا فتویٰ آ گیا، بغداد کا آ گیا، دمشق کا آ گیا، ازہر کا آ گیا، مراکش کا آ گیا، ترکی کا آ گیا کہ مسجدیں بند کر دو، اور کچھ ہمارے لوگ بھی تائید کے لیے بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ جن فتووں کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان غلامان مصطفیٰ کا ملک ہے، یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو غلامی مصطفیٰ میں جاری ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حرمین طیبین سمیت ساری دنیا کی مسجدیں بند ہو گئیں، مگر پاکستان میں ایک دیہات کی مسجد بھی بند نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ جب تک آپ بیدار رہیں گے، ان مدارس
اور مساجد اور علماء ربانی اور مشائخ طریقت کے پشت پر کھڑے ہوں گے تو دین یہاں محفوظ رہے گا، دینی اقدار محفوظ رہیں گی، دینی عقائد محفوظ رہیں گے۔ ورنہ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم دین کی نصرت کے لیے نہیں کھڑے ہوگے تو اللہ تمہارے بدلے میں اور لوگ پیدا کر دے گا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دینی فرائض کو ادا کریں، اور حضرت قبلہ پیر طریقت عالم ربانی پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمہ اللہ تعالی اسی عقیدے، انہی جذبات، انہی نظریات کے حامل تھے، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے، عقیدت کا تعلق رکھنے والے، ارادت کا تعلق رکھنے والوں کو اس مشن کے لیے ہمیشہ سربکف رہنا چاہیے، اور ان قوالوں پر نوٹ نشاور کرنے کی بجائے ان مدارس کو آباد کرو، جامعات کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو۔ یہ ہماری طاقت ہیں، ہماری اصل قوت ہیں، اور ان کو توانائی پہنچانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اور ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق، ہمت، صلاحیت، جرأت، حوصلہ اور استقامت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔